ناظرین زبردست میں آج ایک ایسی فلم سٹار نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کی ایک نہ دو 10 نہ 20 تقریباً 100 کے قریب فلمیں ہیں، اور یہ آپ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، ان فلموں کے سانگز بھی، ان فلموں میں ان کی پرفارمنس بھی، سب کو آپ نے بہت اپریشیٹ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم سٹار لیلا۔ ویلکم ٹو دی شو لیلا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے کال آئی کہ وسیع شاہ کی شو میں آنا ہے، تو میں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। याद है मस्ताने तुम्हें कि तुमने यही एक घिनौनी हरकत की थी। याद है तुमने पहली मर्तबा मेरे पर्स से 20 रुपए निकाले थे तुमने। اچھا ویسے 20 سال پہلے کافی ہوتے ہوں گے۔ उस वक्त मुझे 1.5 लाख लग रहा था वो। ویسے مستانہ صاحب، ضمیر کسی بھی شخص کا، کسی بھی معاشرے کا اگر بول رہا ہے، جاگ رہا ہے، جی سر، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। تو لیلا صاحبہ، آپ بہت عرصے سے نظر نہیں آئی فلموں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بریک لی بھی آپ نے؟ نہیں، میری پرسنل لائف بہت ڈسٹرب تھی۔ امی وقت سے پہلے چلی گئیں، 2 بھائی، ابو، گھر کا فراڈ، گاڑیوں کا فراڈ، سب چیزیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوتی رہیں۔ فراڈ سے کیا یعنی کہ کیا ہو گیا؟ امی نے ایک گھر کی ڈیل کی ہوئی تھی، تو امی ہی اس دنیا میں نہیں رہیں، تو اچھا میں اکیلی پڑ گئی، اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے فراڈ آسانی سے ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی۔ اچھا، بس میری پرسنل لائف کافی ڈسٹرب تھی شاہ جی، اس وجہ سے میں 13-14 سال کام ہی نہیں کر پائی۔ 13-14 سال آپ نے کام نہیں کیا؟ امی گئیں، 3-4 سال کے بعد بھائی چلا گیا، ابو چلے گئے 5ویں ہفتے، 11 مہینے کے بعد گھر گاڑیوں کا فراڈ ہو گیا۔ ابھی 4 سال پہلے سب سے چھوٹا بھائی ایپل اسامہ، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مطلب یہ ان 13-14 ایئرس میں ہر 2-3 سال کے بعد ایسے صدمے ملے جو کہ میرے لیے ان کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ تو بس میرا وقت اس میں ہی چلا گیا، خود کو ٹھیک کرنے میں، خود کو نارمل کرنے میں۔ اتنا ہی میں نے پیچھے زندگی میں کام کیا ہے، کوئی 10-12 سال کام کیا، اور اتنے ہی سال میرے ضائع ہو گئے۔ تو آپ ذہنی طور پہ پریشان نہیں؟ بہت زیادہ۔ وقت سے پہلے کسی کی ماں کا چلے جانا، میرے 2 جوان بھائی، ایک 25-26 سال کا تھا، ایک 22-23 سال کا تھا۔ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسے صدمے، آدھی فیملی میری چلی گئی۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا خود کو نارمل رکھنا۔ میں 2 دفعہ نیم پاگل ہوئی ہوں اس عرصے میں۔ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کام نہیں ملا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس قابل ہی نہیں رہ پائی کہ میں کام کر سکتی۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی تھی، اور پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا جانی نقصان، مالی نقصان، یہ بہت زیادہ ہوئے شاہ جی، جس وجہ سے میں کام ہی نہیں کر سکی۔ ویری سیڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی ہر حوالے سے ذہنی صحت کو بھی، آپ کو بھی سلامت رکھے جی۔ جس مالی نقصان کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو کافی زیادہ آپ کا مالی نقصان ہو گیا؟ میرا بہت بڑا گھر تھا فیس 5 میں، اچھا، 1 کنال کا، وہ اس کا فراڈ ہو گیا۔ وہ بہت مہنگا تھا گھر، وہاں تو کروڑوں، جی کروڑوں کا گھر تھا میرا۔ اور جس نے فراڈ کیا وہ پچھلے کافی سالوں سے ہمارے ساتھ وہ انسان چل رہا تھا۔ پہلے والا گھر بھی اس کے تھرو لیا تھا، کئی گاڑیاں لی تھیں۔ بس امی کے جانے کے بعد، بھائی کے جانے کے بعد، ابو کے جانے کے بعد، وہ ایک ڈیل لمبی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ سب امی ڈیل کرتی تھی۔ تو میں بہت ذہنی طور پہ لوگوں کو ویک نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اس وقت کسی ادارے کو رپورٹ نہیں کی اس کی؟ میں نے کی۔ میرے ساتھ جو اس وقت جو میرے دوست تھے، میرے خیر خواہ تھے، جو مجھے لگتا تھا اصل میں وہی بک گئے تھے، بعد میں پتہ چلا۔
پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن مجھے تو یہی بتایا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے، فلاں جگہ پہ کر دی ہے. تو میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا نیشنل ہاسپٹل میں، تو مجھے آ کے بتایا جا رہا تھا، وہ فیملی فرینڈ تھے، وہ پولیس میں تھے، انہوں نے بتایا مجھے کہ لیلا تم فکر نہیں کرو، ہائی کورٹ سے میں نے اسٹے لے لیا ہے. جب بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ہی گھر کا معاملہ چل رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو. تو اسٹے مل گیا گھر پہ. میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی نیشنل ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، میں اس کو گھر لانے کی تیاریاں یا کوشش میں تھی. تو ایسی کنڈیشن میں مجھے لگتا ہے کہ میرے جو اراؤنڈ جو میرے اپنے تھے، میرے جو دوست تھے، جو اس وقت بظاہر میری مدد کر رہے تھے، لیکن وہ میری مدد نہیں کر رہے تھے، شاید وہ پیسے لے کے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. کیونکہ میرے ہی قریبی لوگوں کو خریدا گیا. شاید اتنی آسانی سے گھر نہیں جاتا میرا، کیونکہ بہت سی پیمنٹ تو میں کر چکی ہوئی تھی، بہت سے پیپرز میرے ساتھ تھے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوئیں تو مجھے میرے اوپر ایک اور قیامت گری کہ میں سیٹسفائیڈ تھی کہ گھر پہ اسٹے لے لیا ہوا ہے. اور جب بیلف پڑا گھر پہ تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس طرح سے آپ لے کے گئی تھی اپنا قبضہ چھڑانے کے لیے؟ اچھا. نہیں، کسی اور پارٹی نے، پتہ ہی نہیں چلا نا اندر کی گیم ہوئی کیا ہے. نہیں، اس وقت اس کا قبضہ کس کے پاس تھا؟ رہائش پذیر؟ رہائش میرے پاس تھی، میں 10 سال سے اس گھر پہ رہ رہی تھی. اور آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کا گھر تھا وہ؟ جی میرا گھر مگر بیلف دوسرے لے کے آئے؟ ہاں جی. اچھا جی، اس میں بینک انوالو ہو گیا ہوا تھا. اچھا. جن سے میں نے گھر لیا تھا اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی تھی جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. سو ان دا شارٹ کٹ مجھے ایسا لگا کہ ہر انسان جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے. بس اب اسی دوران بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی بھی تھی، پھر ابو جو تھے 5ویں ہفتے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی. بھائی کا 40واں کیا ہے، 2 دن کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی. 11 مہینے کے بعد گھر کا فراڈ ہو گیا. یہ سب چیزیں اتنی اکٹھی ہو گئیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کیا کہوں، میں کیا کروں. مجھے بہت افیکٹ کرتی ہیں یہ باتیں، بات کرنے سے بھی افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت کچھ سہا ہے. یہ میں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے کہ 5 ہفتے میں 2 جنازے اٹھ گئے، ایک جوان بھائی کا اور ایک باپ کا. یہ بتاتے ہوئے مجھے سب کچھ دوبارہ یاد آتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ملتی ہے. میں ان چیزوں کو بھولنا چاہتی ہوں. ابھی 4 سال پہلے ایک چھوٹا بھائی چلا گیا، میں ان چیزوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صبر دے. طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ بھول جائے. بریک سے واپس آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں ہاں، آپ سے. تھینک یو. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کس مرحلے میں؟ جی شاہ جی، تو لالا صاحبہ ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بہت اچھا پیکج تیار کیا ہے، تو آپ دیکھیں گی آپ کی بھی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. تو آئیں چل کے وہ دیکھیں. اچھا یہ جی کڑی استری کیتے ہوئے کپڑے باہر چھپائے ہوندی ہے. آپ ایئر ہوسٹس نہیں ہیں، آپ کو قطر ایئر لائن یا کوئی ایئر لائن یاد آتی؟ کوئی نہیں، مجھے اپنی ایئر لائن یاد آتی ہے نا. آنی ہے چوڑ بہت اچھے ملتے ہیں. اچھا بٹ صاحب کدی اس طرح ہویا کہ جدو جہاز ٹیک اوور کر رہا ہے تو تسی ایتھے ہو، جہاز این جو ہے جہاز ڈکٹیٹر ہے، ٹیک اوور ٹیک آف. ٹیک آف. میں بٹ صاحب یہ کہنا چاہ رہا سی کہ جہاز صحیح طرح اڈیا بھی نہیں تے کسی مسافر نے بیل بجائی ہوئے ٹم ٹم، میرا بی پی لو ہونے، مینوں بانٹی والی بوتل دے دیو. ہاں بھی تو بڑی دفعہ ہوا ہے. تہاڈا تے دل کردا ہونا یہ کل ہی بیٹھ گیا وچ. ٹیک آف ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں پانی چاہیے، ہمیں باتھ روم جانا ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے، ہمیں پورا جہاز گھومنا ہے، ہم نے ٹکٹ خرید لی ہے. کتنی اچھی اردو بولن ڈی. یہ جی کڑی اینی کہ سالے نال 6 روٹیاں کھائی جاندی. جی
Very, very